آنسو بہایا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ دلوں کو دھو دیتا ہے، دلوں کو صاف کرتا ہے، بندہ خوف الہی سے لرزتا رہے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ دل اتنے سخت ہو گئے کہ کوئی ہدایت کی بات اثر کرنا تو دور کی بات اچھی بھی نہیں لگتی۔ آج کے دور میں کسی سے اچھی بات کرو، قرآن کی بات کرو، دین کی بات کرو، لڑنے لگ جاتا ہے مسلمان ہو کر۔ یہ کیا ہر وقت بات یہ لگائی بھی ہے، کیوں بھائی اللہ رسول کی بات کرتے ہو، ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ خود سوچیں، ہمیں ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے کہیں دل سختی کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ اچھا، اب پتھروں میں شعور ہوتا ہے، یہ بڑی عجیب بات آج ہم نے سنی، شاید سب بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کے شعور کی خبر نہیں ہوتی۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں۔ ہاں، پرندے تو تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر تھے نا، کیا آ کر کہا تھا اس نے اللہ کے نبی کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کا کیا خوبصورت جواب تھا، فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ جو تیری مٹھی میں کنکر ہے بتا دے میں کون ہوں۔ اور پھر کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو پتہ چلا کہ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اور احد پہاڑ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، آقا کے معجزات میں سے یہ معجزات ہے کہ جب نبی پاک مدینہ منورہ میں یا مکہ پاک میں سڑکوں پر کسی کے شاہراہ پر تشریف لے جاتے تو آس پاس کے پتھر نبی پاک کو سلام کیا کرتے۔ احد پہاڑ کے متعلق آقا نے فرمایا، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اب پہاڑ نبی پاک سے محبت کرتا ہے، اور یہ کیسا خوبصورت پہاڑ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احد میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب یہاں علماء نے اور خوبصورت بات کی کہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے، تو جب امتی محبت کرے تو اس کا تو عالم ہی کچھ اور ہوگا نا۔ تو محبت رسول یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ مگر جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ پہاڑ، یہ پتھر بھی رب کی تسبیح کرتے ہیں، ان میں بھی شعور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احد کے پہاڑ کی تو یہ فضیلت ہے کہ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم احد پہاڑ کے پاس آؤ فَكُلُوا مِن شَجَرِهِ، اس پر اگنے والے درخت کے پتے بطور تبرک کھا لیا کرو۔ اور پھر فرمایا اگرچہ احد پہاڑ پر اگنے والے درخت کے صرف کانٹے ہی ملے، اگر پتے نہ ملے تو کانٹے چبا لیا کرو۔ اب یہاں تبرک کی دلیل بھی ملتی ہے، بھائی کانٹا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، پتا کھانے سے کیا فائدہ ہوگا، مگر چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو، تبرک لیا کرو۔ اب پہاڑ مبارک کیسے ہو گیا کہ یہ پہاڑ نبی پاک سے محبت کرنے والا ہے۔ تو ہم دوبارہ آتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ ایک تو ہم نے یہ سنا قرآن کہتا ہے کہ کچھ پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، کچھ میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ سے پانی جاری ہوتی ہے، کچھ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ ایک بار امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی کہیں سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک چھوٹا سا پتھر دیکھا، مگر اس چھوٹے سے پتھر سے مسلسل پانی بہ رہا تھا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، اللہ پاک نے اس پتھر کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور پتھر کہتا ہے کہ اے اللہ پاک کے نبی، جب سے میں نے سنا ہے معلوم ہوا ہے کہ جہنم کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو ہم آدمیوں پر تو پتہ نہیں اثر ہوا نہیں ہوا، وہ پتھر کہتا ہے جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے، جب سے میں رو رہا ہوں، جب سے خوف خدا کی حالت سے میری حالت بری ہے، اور یہ جو میرے اندر سے آپ پانی نکلتا دیکھ رہے ہیں یہ خوف خدا کے باعث ہے۔ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ پاک نے یا اللہ اس پتھر کو جہنم سے محفوظ فرما دیا، دعا قبول ہو گئی۔ آپ چلے گئے کہیں، واپس آئے تو پھر اس پتھر سے پانی نکل رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ اب تو تمہیں جہنم سے آزادی کی خوشخبری مل گئی، پھر کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کو اللہ نے پھر قوت گویائی دی، کہتا ہے ذالک کان بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور۔ کہتے حضور پہلے جو آنسو تھے وہ غم اور تکلیف کے تھے، اب جو آنسو ہیں وہ خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو
یہ اللہ کی مخلوقات ہیں. اللہ پاک یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا ہی غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم مجھے اور آپ کو بنایا ہی اللہ کی عبادت کے لیے. دیکھیں نا, ہر چیز کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں واٹ از دا ریزن آف دا کریشن. موبائل کیوں بنا ہے؟ بات کرنے کے لیے بنا. اگر اس میں بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, کوئی فنکشن نہ چلے, کیا کریں گے؟ موبائل کا گاربیج کر دیں گے نا. پین کیوں چلتا ہے؟ پین کیوں بنا؟ لکھنے کے لیے. لکھنا ہی نا, انک ختم ہو جائے, آپ کیا کرتے ہو؟ پھر بھی لگاتے ہو, پھینک دیتے ہیں. جو چیز جس لیے بنائی گئی اگر وہ کام نہ کرے تو اسے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. ہمیں کیوں بنایا گیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن بتائے گا نا. ہمیں بنایا اللہ نے, تو اللہ ہی فرمائے گا نا کیوں بنایا, واٹ از دا ریزن. قرآن میں رب فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو, بس there is only one reason, الا لیعبدون. ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. یعنی میں اور آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے, کام کچھ اور کر رہے ہیں. نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں, روزے بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں رکھ رہے, اللہ کی عبادت سے دور. حالانکہ بنایا اس لیے گیا ہے. اور یہ پتھر کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے. کبھی ہمارے آنسو بہے, کبھی ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے, کہیں مجھے ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا. اللہ اکبر. اب آئیے بیان میں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک بیماری کا ذکر ہوگا, اللہ اس بیماری سے بچائے, اور وہ بیماری ہے دل کی سختی. کیا کہا قرآن نے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں. اب دل کتنا اہمیت, کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری باڈی کا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا, اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے گا تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. سن لو, وہ لوتھڑا, وہ پارٹ آف دا باڈی بدعہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے, وہ دل ہے. تو دل کا خیال میڈیکلی تو لوگ رکھ رہے ہیں, یار کولیسٹرول نہ ہو جائے, ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, بلڈ پریشر نہ ہو جائے, والز بند نہ ہو جائیں, وینز کھلی رہیں, بڑا خیال ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ظاہری اس دل کی کیفیت ہے نا, مگر اگر اس دل میں ایمان ہی نہ ہو, اس دل میں معاذ اللہ سختی آ جائے, ہدایت کی کوئی بات ہی اثر نہ کرے, یہ دل معاذ اللہ غیبت, چغلی, بغض, کینہ, تکبر اور برائیوں کی آماجگاہ بن جائے, تو یہ تو برباد کر دے گا نا, ایمان برباد کر دے گا. ہمیں جان لینے والے مرض کا ڈر ہے. ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ٹیسٹ بھی کراتے ہیں, جناب بتائیں ہارٹ اٹیک نہ ہو, میری باڈی ٹھیک رہے, کتنی ایکسرسائز کرنی ہے. ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ. وہ کیوں؟ کہ جان چلی جائے گی نا. مگر مجھے بتاؤ, جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جان تو ویسے ہی جانی ہے, آج نہیں تو کل چلی جائے گی, مرنا تو ہے ہی, اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. مگر ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ زیادہ ضروری ہے نا. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے, قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے, دل اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے. مگر جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ غور کریں. اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک, یہ دل کی سختی سزا کتنی بڑی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, ان ابعد الناس من اللہ قلب القاسی. فرماتے سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ سے دور ہے. Nobody talk about it. کوئی بات ہی نہیں کرتا. ارے دل سخت ہے, یہ دل نرم ہے. اگر دل سخت ہو گیا نا تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہو جائے گا. حضرت مالک بن دینار جیسی عظیم ہستی کا فرمان سنو. فرماتے بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. نہ نماز میں دل لگے, نہ تلاوت میں دل لگے, نہ دعا میں آنسو بہیں ہیں, نہ ہدایت کی بات اچھی لگے. لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بند کرو یار, مزہ نہیں آ رہا. یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی, تو چیک کرو یار یہ دل سخت تو نہیں ہو گیا, دروازہ تو بند نہیں ہو گیا. یہ سب سے بڑی سزا ہے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بندے کو جو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں تکلیف محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کوئی بیچارہ غریب پریشان ہے, اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں, اور مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے, there is something wrong in your heart. اس سے بڑھ کر رحمتوں والی جگہ کون سی ہے؟
ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے گھر میں آؤ تو پیس، سکون، مزہ آ جائے. مگر کچھ لوگ مسجد میں آ کر بھی بے چین، آخر میں آئیں گے سب سے پہلے جانے کی کریں گے. خود سوچئے کیوں مجھے بے چینی ہوتی ہے؟ موبائل پر گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، دوست کے ساتھ چائے پینے گھنٹوں بیٹھ جاؤں گا، اللہ کے گھر میں مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ جب تک بیماری کو ڈائگنوس نہیں کریں گے نا پھر حل نہیں ہوگا. آج میں آپ کو علاج بھی بتاؤں گا. اب آئیے دل کی سختی کے اسباب. واٹ از دا ریزن؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو، بے شک زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے. یہ بہت جو بولتے رہتے ہیں نا، بہت بولتے رہتے ہیں، زیادہ باتیں نہیں. قلیل الکلام، اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، کم بولیں. کیونکہ زیادہ بولنے والا غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے نا. جھوٹ بھی نکل جائے گا، غیبت بھی نکل جائے گی، دل آزاری بھی ہو جائے گی، معاذ اللہ احساس نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا تو کلمہ کفر بھی نکل جائے گا. کم بولیں، سوچ کے بولیں. ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، پہلے تولو بعد میں بولو. ہم بول کے تول رہے ہوتے ہیں، پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں، یار نہیں بولنا تھا، یار کیا بول دیا، یار مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو. پہلے سوچ لیتے ہیں نا. آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ کے گرد گارڈ نہیں بٹھائے گئے. یہ زبان ہے جس کو 32 گارڈ کا پہرا دیا گیا ہے. 32 دانت کے پیچھے زبان ہے نا. مگر جب یہ چلتی ہے سارے گارڈز پیچھے چھوڑ کر کسی کا دل توڑتی ہے، کسی کا سر پھوڑتی ہے، کسی کے خاندان برباد کر دیتی ہے. سوچئے زیادہ بولنا دل کو سخت کر دیتا ہے. یوں ہی زیادہ ہنسنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے ان کثرت الضحک تمیت القلب، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہر وقت ہنسی مذاق. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا. کبھی کبھی مزاح کرنا اور ہے، مگر ہنسی مذاق میں بھی دل آزاری کی اجازت نہیں ہے نا. آپ مسکرانے والی بات کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت ایک کام کر لے، ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں اور پھر جھوٹ بول بول کے ہنسا رہے ہیں، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اچھا، پھر زیادہ کھانا، بالخصوص حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر کھاتے چلے جانا، یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے. آپ جب بھی دیکھ لیں آپ زیادہ کھائیں گے، آپ کو عبادت کو جی نہیں چاہے گا، آپ کو نیند آنے لگے گی، سستی ہو جائے گی. رمضانوں میں لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں، جو کم کھاتے ہیں آپ دیکھیں وہ عبادت زیادہ کر رہے ہوں گے. تو کم کھانا، اور حرام سے تو پہلے ہی بچنا ہے، حلال ہی کھانا ہے. اور دل کو سب سے زیادہ جو نقصان دینے والی چیز ہے نا، موسٹ ڈینجرس، وہ ہے گناہ. گناہ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، جو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، جتنا بڑا گناہ ہوگا وہ اتنا دل کو افیکٹ کرے گا، مگر ہر گناہ دل کو ڈیمیج ضرور کرتا ہے. اس میں روحانیت کم کرتا ہے. اس کے اندر یوں سمجھیے برائی، جیسے جیسے برا ہوتا برائی کرتا جائے گا، پھر کچھ لوگوں کی کنٹینیو عادت ہوتی ہے برائی کی، وہ دل کو سخت کر دیتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا. قرآن کہہ رہا ہے زنگ چڑھ جاتا ہے. اپنے ہی اعمال جو ہیں، برے اعمال دلوں پر زنگ چڑھا دیتے ہیں. اب یہ تو ہو رہا ہے، ہم تو کر رہے ہیں. اب حل کیا ہے؟ دل صاف کیسے ہوگا؟ دل نرم کیسے ہوگا؟ آئیے آج اس کا نسخہ بھی لے لیجیے، اور وہ بھی انشاءاللہ حدیث پاک سے ہی پیش کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک جیسے لوہے پر زنگ چڑھتا ہے، ایسے ہی دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور ذکر اللہ کی کثرت کرنا. اللہ کا ذکر یہ دل کا زنگ دور کرتا ہے. تلاوت قرآن یہ دل کا زنگ دور. آپ کو کبھی کبھی مزہ نہیں آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ جس کے دل میں پرابلم ہوتی ہے نا، وہ جیسے ہی ذکر اللہ کرے گا اس کو نیند آنے لگے گی، تلاوت کرے گا بوریت شروع ہو جائے گی، مسجد میں آئے گا ٹینشن شروع ہو جائے گی. اب آپ کو میں ایک فارمولہ دے دیتا ہوں. پہلے ذہن بنا لیں کہ مجھے دل صاف کرنا ہے، مجھے گناہوں کا یہ زنگ اتارنا ہے، مجھے اللہ کی معرفت اپنے دل میں چاہیے. تو اب حل کیا ہوگا؟ اب اس کو دنیا کی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو جائے ہیں اور کوئی وائرس لگ جائے، کھانا اچھا نہیں لگے گا، پانی اچھا نہیں لگے گا، چائے اچھی نہیں لگے گی، جوس اچھا، گھر والے بیچارے سوپ بنا کے دیں گے، نہیں کھانا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا نہیں لگتا پھر بھی کھاتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے بیک آف دا مائنڈ کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بلکہ فیملی اچھی نہیں لگتی، بچے اچھے نہیں لگتے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بچوں کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے، ہمیں پتا ہے طبیعت میری خراب ہے. تھوڑے دن کے بعد جیسے ہی بیماری ہٹے گی، کھانا بھی اچھا لگے گا، بچے بھی اچھے لگیں گے، ماحول سارا ٹھیک ہو جائے گا. پرابلم میرے اندر ہے، ہم کنٹینیو کھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ کو ذکر الہی میں مزہ نہ آئے، تلاوت میں لطف نہ آئے، درود پاک میں وہ جو چاشنی ہے نہیں مل رہی، سجدوں کی لذت نہیں مل رہی، بھاگ نہیں جانا مسجد چھوڑ کے.
इबादत करना छोड़ ना दें, तस्बीह रख मत दीजिएगा। ये बीमारी है जो आपको नहीं करने दे रही, आप कंटिन्यू करते रहें। एक वक्त आएगा दिल का जंग दूर होगा, हर जिक्र इलाही आपको मजा देने लगेगा, हर सजदे में आपको मार्फत मिलने लगेगी, हर तिलावत का ज़ौक़ आपको मिलता रहेगा। आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, आपके आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक आपको ये करना पड़ेगा ताकि ये दिल का जंग दूर हो जाए। और जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि मौत को कसरत से याद करना और जिक्र इलाही दिलों के जंग को दूर करता है। एक और प्रॉब्लम ये है, हम मौत बुलाए बैठे हैं, हमारे सामने जनाजे उठ रहे हैं, हमारे सामने लोग दुनिया से जा रहे हैं, हम कब्रिस्तान जाते हैं, वहां भी लोग फोन पे मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। अरे पहले का दौर कैसा था, जब जनाजा होता था ना, मैयत के रिश्तेदार को ढूंढना मुश्किल हो जाता था। लोग कहते कैसे ढूंढे, सारे रो रहे हैं। और सब क्यों रोते थे? उनको मैयत से इतना प्यार नहीं होता था, सबको अपनी मौत याद आती थी। वो कब्रिस्तान देखकर समझ जाते थे कि हमने जाना है, मगर हम मौत भुलाए बैठे। कभी कभी इन चीज़ों को याद करना चाहिए। आगे सुनिए, एक मरतबा एक औरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई, दिल की सख्ती की शिकायत की। हज़रत आयशा ने फरमाया, अक्सिरी मिन ज़िक्रिल मौत, मौत को कसरत से याद करो। चंद दिन के बाद वो औरत आई और बीबी आयशा का शुक्रिया अदा करती हैं, कहती हैं जब से मैंने मौत को याद करना शुरू किया, ये बात रंग लाई है, मेरी दिल की सख्ती दूर हो गई है। तो काश हमें याद आए, कभी कभी वैसे ही कब्रिस्तान चक्कर लगा लिया करें, दुआ पढ़ने चले जाएं, अंदाज़ा हो कि देखो कौन कौन चला गया। किसी का बड़ा महल था, किसी का डिफेंस में बंगला था, डिफेंस के कब्रिस्तान ही चले जाएं तो डिफेंस में रहने वाले वहाँ तदफीन है ना। एक और चीज़ समझा करें आप, दुनिया में मैं और आप एक सीक्वेंस के जरिए आए। पहले मेरे दादा आए, फिर मेरे वालिद आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे आए, फिर उनके बच्चे। ये सीक्वेंस है ना। दुनिया से जाने की ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं हो कि दादा ही पहले जाएंगे, अब्बू ही बाद में जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा। नहीं, दादा दुनिया में होता है, पोता चला जाता है, वालिद होता है, जवान बेटा चला जाता है। आपने नहीं देखा, कब्रिस्तान जाए ना, 15 साल के बच्चे की भी कब्र मिलेगी, 5 साल के बच्चे की कब्र भी मिलेगी, 75 साल के बूढ़े की कब्र भी मिलेगी। इट मीन्स मैं भी कभी भी जा सकता हूं। अच्छा, हम में से कईयों को कब्रिस्तान की दुआ याद होगी, कितनी मीनिंगफुल दुआ है, मगर समझे तो ना क्या दुआ है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। मिशकात शरीफ हदीस की दुआ। प्यारे आका ये दुआ किया करते। माना क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। फिर क्या फरमाया? यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुम्हारी और हमारी मग़फ़िरत फरमाए। मगर जो अगला जुमला है ना, अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर, तुम पहले चले गए हो, हम बाद में आने वाले। काश ये बात समझ आ जाए कि मेरा ठिकाना वही है, जाना उधर ही है। कौन सी तुर्रम खानी काम आएगी, कौन सा जाहो जलाल काम आएगा, कौन से पैसे काम आएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी, सब कुछ इधर रह जाएगा। आमाल काम आएंगे। 2 गज की कब्र है, अरबोपति को भी लट्ठे का कफन है, और फुटपाथ पर मरने वाले को भी वही कफन है। ये मेरा लिबास होगा, ये मेरी कब्र होगी। तो मौत को कसरत से याद करना ये दिल को नरम कर देता है, ये इस दिल की सख्ती को दूर करता है। अल्लाह अकबर। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह अल्लाह वालों की जो निगाह होती है ना, हाँ वो कहते हैं ना, यक ज़बाना सोहबते बा औलिया बेहतर असद साला ताते बेरिया। सैकड़ों साल की बेरिया इबादत एक तरफ, किसी वली कामिल की सोहबत एक तरफ। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे, उनकी निगाह से, उनकी सोहबत से दिल का जंग उतर जाता है। हाँ, इसी तरह उलमा कहते हैं अल्लाह वालों की दुश्मनी जो है ना, किसी अल्लाह वाले की गुस्ताखी, चाहे गुनाह थोड़ा थोड़ा करके दिल सख्त करता है, ये वो गुनाह है जो डायरेक्ट दिल को सख्त कर देता है, दिल बिल्कुल मुर्दा हो जाता है, जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें, नेक लोगों में बैठा करें, तिलावत कुरान करें, जिक्र इलाही करें, मौत को कसरत से याद करें, तो ये दिल जो है इसकी सख्ती से हम महफूज रहेंगे। वो पत्थरों के बारे में देखें ना कि पत्थर खौफे खुदा से रोता है, पत्थर जिक्र इलाही करता है। अरे हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तो हमें तो अल्लाह की याद ज़्यादा करनी चाहिए। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये चंद बातें आज हमने सुनी हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।